آج کی نشست جو ہے معروف شاہ صاحب نے مخصوص کی ہے سوالات اور ان کے جوابات سے۔ تو مجھے 2-4 سوالات پہنچے ہیں مجھ تک، اور وہ بہت اچھے سوالات ہیں، بہت ضروری سوالات ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ ان میں بعض کے جوابات میں تفصیل زیادہ ہے، تو میں بہرحال جس ترتیب سے مجھے سوالات پہنچے ہیں اس ترتیب ہی سے جواب عرض کرتا ہوں، اور اگر یہ نشست میں یہ سارے سوالوں کے جوابات نہ آ سکیں تو انشاءاللہ اس کو پھر کسی وقت کر لیں گے۔ تو اس میں پہلے جو 2-3 سوالات ہیں وہ محمود راشد صاحب کے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، مطلب ان کے سوال کا پہلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ علامہ ایوب صاحب نے اپنے ایک مضمون مسلمانوں کے تنزل کی وجہ میں ہماری موجودہ حالت کے لیے جس چیز کو وجہ قرار دیا ہے وہ ہے قرآن سے دوری، اور مولانا کے بقول عملاً تو سبھی دور ہیں، علم جو اس میں اتنا بھرا ہوا ہے قرآن میں اس کی حقیقت سے مطلق مسلمان واقف نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بہت عمدہ سوال ہے، اور اس میں مجھے مولانا کے کچھ خاص تصورات کے بارے میں بھی بات کرنے کا راستہ مل جائے گا۔ یہ جو وجہ بتائی ہے مسلمانوں کے تنزل کی، یہ وجہ ہر زمانہ تنزل میں بتائی جاتی رہی ہے کہ قرآن سے دوری اس امت کے زوال کا واحد اور بنیادی سبب ہے، اور اس کی تفصیل میں پھر وہ اتباع سنت وغیرہ بھی آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس وجہ پہ غور کریں کہ قرآن سے دوری کے کیا معنی ہیں، قرآن کی تلاوت تو ہو رہی ہے، قرآن ہر مسلمان گھر میں موجود ہے، اور اس کا ادب احترام اپنے اپنے مزاج، اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق ہر مسلمان کرتا ہے۔ تو اس صورت میں مطلب ایک طرح کی فزیکل نزدیکی تو ثابت ہے، تو وہ کیا چیز ہے جس کو یہ حضرات کہتے ہیں کہ مسلمان قرآن سے دور ہو چکے ہیں یا ہوتے جا رہے ہیں؟ تو اس میں پرانے علماء یا آج تک جو علماء اس موضوع پر لکھ چکے ہیں، بول چکے ہیں، ان کے یہاں دوری کا تصور تھوڑا الگ الگ بھی ہے۔ مثلا کوئی فقیہ عالم ہے، وہ کہے گا کہ قرآن پر عمل اب نہیں رہا، اور کوئی جو ہے متکلم عالم ہے تو وہ کہے گا کہ قرآن جو عقائد ہمیں بتاتا ہے اس پر یقین کرنے والی کیفیت عقل کے نظام میں برقرار نہیں رکھی مسلمانوں نے، یعنی عقل کو اس کی تمام فنکشنلٹیز میں تابع قرآن نہیں رکھا، اور اس کے تعقل کے تمام گوشوں میں اسے قرآن سے مانوس نہیں رکھا گیا، یعنی قرآن عقل کی رضامندی سے اور تعقل کی بہترین قوتوں کے ساتھ عقل کے لیے بائنڈنگ نہیں بنا۔ تو ایک یہ ہے، اور تیسرا جو اس کا مطلب عام طور پہ بیان ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے، ہم بس وہ تلاوت کر لیتے ہیں بلا سمجھے، تو یہ بھی قرآن سے دوری کی ایک قسم ہے، اور یہ قسم اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ یہ تلاوت کرنے والے کو قرآن سے دوری کا احساس نہیں ہونے دیتی، تو وہ اسی میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اب ہمارے جو مولانا فرما رہے ہیں انہوں نے دونوں جہتوں سے فرمایا کہ عملاً ہم دور ہیں، عملاً تو ہم دور ہیں ہی،
اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام ہوں یا علماء ہوں، مسلم سوسائٹی جن قوتوں سے وجود پکڑتی ہے وہ سب فعال قوتیں جو ہیں وہ قرآن سے عملاً دور ہیں. یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ اجتماعی زندگی کو شریعت کے دائرے میں رکھنے میں دلچسپی نہیں ہے یا کامیابی نہیں ہے، اور انفرادی زندگی میں تقویٰ کی بنیاد پر اللہ کے احکام پر عمل نہیں ہے. تو یہ واضح ہے، صاف ہے. لیکن مولانا جو جس دوری پر جیسے زیادہ زور دے رہے ہیں وہ ہے علمی دوری، اور اس کو سمجھنا مطلب ضروری ہے، اور اس کی تفصیلات جیسی مولانا کے ہاں ملتی ہیں وہ ان کے معاصرین علماء میں اس طرح نظر نہیں آتی. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم نے علم دین کی یا دینی ذہن کی ایک بے لچک کیٹیگری بنا رکھی ہے، تو اس کیٹیگری سے باہر نکل کر ذہن کو تربیت دینے والا جو ایک نظام چل رہا ہے، یا ان اصطلاحات کے علاوہ دیگر لفظوں میں جو حقائق چھپے ہوئے ہیں ان کی طرف ہمارے جو سکہ بند مذہبی ذہن ہے اس کی نگاہ نہیں جاتی. کوئی کہتا ہے کہ وہ قرآن کا جو فوری مرتب ہونے والا مفہوم ہے وہ جاننا ضروری ہے، وہ قرآن سے علمی تعلق کا ثبوت ہے. کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں جو تہداریاں اور گہرائیاں ہیں، جو قرآن میں حقائق چھپے ہوئے ہیں، یعنی جن تک عقل کے ذریعے سے نہیں پہنچا جا سکتا، تو وہ حقائق جو ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں لفظ کے عملی مفہوم سے، لفظ کے امیجیٹ مفہوم سے. تو یہ لوگ دوسرے راستے پہ چلے گئے. تو انہوں نے یہ کہ قرآن کو کسی اصول فہم کے تابع نہ رہنے دیا، اور بس پڑھنے والے یا تدبر کرنے والے کے ذوق پہ چھوڑ دیا. تو اس سے بھی جو ہے وہ قرآن کی علمی دوری کا ازالہ نہیں ہوا، بلکہ قرآن سے عملی دوری میں اضافہ ہو گیا، اور اس میں قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے جو پوزیشن لینا لازم کرتا ہے، بندے کی پوزیشن اور مومن کی پوزیشن، وہ پوزیشن لینے کا یہاں پر اہتمام نظر نہیں آتا. یعنی قرآن کی ایسوٹیرک تفسیروں میں، قرآن کے باطنی مفاہیم کی تحقیق میں لگتا نہیں ہے کہ یہ بندہ بن کر اپنے مالک و معبود کے کلام کو جذب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ وہ کلام سے معنی اگلواتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی مطلب ہولناک صورتحال ہے. ہمارے مولانا ان دونوں کے خلاف تھے. وہ لٹرلزم کے بھی خلاف تھے، کیونکہ لٹرلزم جو ہے وہ معنی کو سکیڑ دیتا ہے، اور کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام میں متکلم کی شان ملحوظ رکھی جاتی ہے کہ متکلم کون ہے، تو اس کلام کا مقصد ہے وجود کا مرکز بن جانا اور شعور کا واحد مربی بننا. تو اس کے لیے جس طرح کی ڈیپینڈنس کی اللہ کے ساتھ، جس طرح کی غیر مشروط وابستگی کی ضرورت تھی، وہ پوری نہیں ہوتی. تو محض یہ پوزیشن نہ لینے سے. تو اب صورت یہ ہے کہ مولانا ہمارے یہ فرماتے ہیں کہ قرآن ایک کلام ہے جس میں دو قسمیں ہیں، ایک عقائد کی، وہ متشابہات کی، اور ایک احکام کی یعنی محکمات کی.
تو محکم وہ ہے جو سنتے ہی سب کو ایک سا سمجھ میں آ جائے اور اس کا مقصود ہو عمل۔ تو جو بات اللہ تبارک و تعالی عمل کروانے کے لیے حکم کے انداز میں ارشاد فرماتا ہے، اس میں معنی کی گہرائی کا تصور باندھ کر اس کا تجزیہ کرنا، اور یہاں تک کہ اس کے اندر موجود جو تعمیل کا مطالبہ ہے وہ فوت ہو جائے، یہ قرآن سے عملی دوری کی ایک اور قسم ہے۔ تو ہمارے مولانا فرماتے ہیں کہ جو احکام کا محکمات کا حصہ ہے وہ اس کے معنی ہر ایک پر ایک جیسے منکشف اور منتقل ہونے چاہیے، کہ یہاں آؤ وہاں جاؤ، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو۔ اب یہ اپنے ٹوٹل تحکم میں اپنے ہر سننے اور پڑھنے والے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ الگ بات ہے کہ میری جھوٹ کی تعریفات ذرا گہرائی کے ساتھ ہوں، کسی اور کی جو ہے وہ جھوٹ کی تعبیر محض سرسری اور سطحی اور عملی ہو، وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ کی ضروری تعریف یہ ہے کہ سچ کو نہ چھپاؤ۔ تو اس میں سب ایک ہیں، وہ راضی بھی پڑھیں گے تو اسی معنی میں لیں گے، میں بھی اس پر عمل کروں گا تو اسی معنی میں کروں گا۔ تو اللہ کے بعض احکام انسانی تحدیدات کا لحاظ رکھتے ہوئے انسان کی قوت عملی کو انسان ہی کا خالق اس کا لحاظ رکھتے ہوئے مجھے کچھ احکام دیتا ہے، جس میں نفس کو ماننا اور ارادے کو متحرک ہو کر عمل میں ڈھلنا ضروری ہے۔ تو یہ سمپل ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے، اس کا مفہوم متفقہ ہونا چاہیے، یعنی محرکات عمل اور حدود عمل۔ یہ ظاہر ہے کہ ان میں فہم کا اختلاف نہیں ہو سکتا، اور اگر کریں گے تو وہ آدمی یقیناً غلط ہے جو اس کے اجتماعی مفہوم، جو جماعت نے مفہوم لیا ہے، اس کے خلاف ہوگا۔ تو یہ مولانا کا ایک وہ، دوسرا یہ کہ جہاں متشابہات ہیں، جہاں حقائق ہیں، وہاں ظاہر ہے کہ میں متشابہ کو پڑھتے وقت یا اس پر تدبر اور غور کرتے وقت بھی یہ بات یقین کے طور پر اپنے اندر رکھتا ہوں کہ اس کلام کی جو واقعی مراد ہے وہ میں نہیں سمجھ سکتا۔ تو یعنی میں جو بھی سمجھوں گا وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک مجازی فہم ہے۔ وہ اللہ کا جو سمبولک نظام ہے، اس سمبولک نظام کو اللہ نے میری عقل، میری سمجھ کا لحاظ رکھتے ہوئے بیان کیا ہے، اس تاکید کے ساتھ کہ اس لفظ کا جو مطلب تمہارے ذہن میں آئے گا وہ ہم قبول کرتے ہیں، لیکن تمہارے مفہوم کو اس واہمے اور دعوے سے پاک ہونا چاہیے کہ تم نے یہاں متشابہ بیان میں اللہ کی مراد کو گویا دیکھ لیا ہے، گویا سمجھ لیا ہے۔ تو متشابہ ہمارے مطلب ہم اگر ذرا سا ادبی انداز سے کہیں تو متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ حقائق کو ذہن نہیں سمجھ سکتا، لیکن اس لیے اللہ نے حقائق کو اس طرح بیان فرما دیا ہے کہ اس سے آنکھ مانوس ہو جاتی ہے، کہ ہماری دیکھی ہوئی چیزوں کو ہمارے لیے اندیکھی حقیقتوں کو مان لینے کا ذریعہ بنانا اور جان لینے کی خواہش سے ہمیں نجات دینا، یعنی جان لینے کی خواہش جو رکھتا ہے متشابہ کو
وہ گویا اپنی پوزیشن سے ہٹ جاتا ہے، یعنی بندگی کی پوزیشن سے ہٹ جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ ذوق ہی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا بولا ہوا، اللہ کا فرمایا ہوا علامتی کلمہ ہے، اور اس علامتی کلمے کے اندر جو حقیقت ہے وہ اللہ مجھے انعام کے طور پر دکھائے گا، وہ حقیقت ابدی ہے۔ تو جب اللہ مجھے ابدی زندگی کے ریلم میں لے جائے گا تو وہاں اس کا انکشاف ہوگا، یہاں ٹائم اینڈ سپیس سے کنسٹرکٹ ہونے والا ذہن اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اب یہ بندگی کی پوزیشن ہے۔ اب اس میں آدمی کا تخیل جتنا بھی ترقی کرتا رہے، جنت کے تصور سے، تنزلات کی جہت سے، کسی بھی پہلو سے، غیبی امور پہ، تو وہ اس کے تخیل کے درست رخ پر ہونے کے دلائل تو ہوں گے، لیکن یہ کہ اس کی بنیاد پر کسی بھی طرح کا ایسا اطمینان نہیں پیدا ہو سکتا کہ ہاں میں نے اب اس بات کو جاننے کا حق ادا کر دیا۔ تو مطلب عملی پابندی اور علمی نارسائی کی ریئلائزیشن میں رہتے ہوئے مجھے قرآن کا مخاطب بننا ہے۔ تو اب مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں قرآن سے علمی تعلق کی جو روایت ہے وہ بھی مطلب ایک طرح سے قرآن کی علمی، عارفانہ اور حقائق رکھنے والی ساخت سے مناسبت نہیں رکھتی، اور اس کا مطلب صاف لفظوں میں یہ ہے کہ قرآن کے تعلیم و تعلم کا جو نظام ہے وہ نظام قرآن کے علمی اور عرفانی معجزات تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ اب یہ نئی بات ہے، یہ نئی بات اس لیے ہے کہ ہم قرآن کے آگے شعور کی ایک کریٹیو پیسیوٹی کے تصور سے ناواقف ہیں، یعنی ہم یہ تجربہ کرنے سے جو ہے وہ بالکل انجان ہیں کہ متشابہات بارش کی طرح ہوتے ہیں، اور اس میں میرا ذہن بھیگتا ہے، اور ذہن بھیگنے کے ساتھ ساتھ میرے وجود میں لگی ہوئی مختلف تشنگیوں کو سیراب کر دیتا ہے۔ متشابہ کے سامنے یہ پوزیشن لی جاتی ہے۔ تو ان لوگوں نے کیونکہ نطق اور فہم ان دونوں کیٹیگریز میں قرآن کو بھی رکھ لیا، جو انسانی کلام کے لیے ہے کہ بولا ہوا لفظ اور سمجھا ہوا لفظ، تو اس کیٹیگری کو قرآن پر بھی اپلائی کرنے کے نتیجے میں قرآن سے حاصل ہو سکنے والے حقائق اپنی کرسٹلائزیشن، اپنی پیورٹی، اپنی ورجنٹی کے ساتھ ذہن کے پیسو مرکز میں اپنی جگہ نہیں بنا سکے۔ تو اس کو کہتے ہیں مولانا کہ حقائق سے، قرآن میں چھپے ہوئے ایکسپیرینسیبل حقائق سے، لائق تخیل حقائق سے، اور میری شخصیت کی تعمیر میں کام آنے والے محرکات کی حیثیت رکھنے والے حقائق سے، میرے لاشعور کو ایمانی ساخت بخش دینے والے حقائق سے ہمارا نظام تعلیم انجان رہا۔ جیسے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کلام اللہ کا ایک وہ ہے جسے سمجھ لینا ضروری ہے، جسے صحیح سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے صحیح ہونے کی دلیل اس کے فہم کا اجتماعی ہونا ہے، وہ پرسنل سمبلزم سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ لیکن قرآن کا جو دوسرا یہ حصہ ہے احکام والا، یہ گویا میرے وجود کو ہدایت کے اصول پر استوار کرتا ہے،
اور دوسرا جو حصہ ہے حقائق کے بیان کا حصہ، تو حقائق کے بیان میں یہ بات جیسے بلٹ ان ہے، کیوں بتا رہے ہیں اللہ مجھے وہ حقائق؟ میں نے ان حقائق کا لفظی علم حاصل کر لیا، یعنی ان حقائق میں لفظ کی حیثیت میرے اندر بننے والے مفہوم سے زیادہ ہے۔ تو یہ پوزیشن اگر اس ٹیکسٹ کے ساتھ نہیں لی کہ کہیں اس کے معنی اس کے لفظ کی مراد ہیں، اور کہیں یہ کہ لفظ میرے اندر موجود معنی کی پوری ساخت سے ماورا ہے، یعنی میرے لیے جاننے کا سارا عمل اس لفظ کو محفوظ کر لینے میں چھپا ہوا ہے۔ تو اب اس میں جو یہ کہ جہاں لفظ معنی سے زیادہ ہو اور وہ لفظ بولا ہوا اللہ کا ہو، تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اسے حافظے میں کوئی ڈائری بنی ہوئی ہے اس میں لکھ کر اور اسے یاد کر کے فارغ ہو جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے انسانی شعور میں اشتیاق، تجسس، تفصیل، توسیع، یہ سب چیزیں اس کی فطرت میں رکھی ہیں۔ تو یہ میرا ذہن جس بھی چیز کو اس چیز کے بنائے ہوئے میرٹ کے ساتھ قبول کر لے گا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس اجمال کو تفصیل نہ دے۔ تو اب متشابہات سے بننے والا اجمال یہ میرے تخیل سے اور میرے قلبی جذبے سے تفصیل پکڑتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں شعور کی تعریف میں قلب داخل ہے، تو گویا ایک پیشن اور ایک تخیل جو بہت کریٹو تخیل ہوتا ہے، یہ متشابہات کے پورے ڈسکورس کو میرے اندر زندہ حالت میں متحرک رکھتے ہیں، یعنی میرے لیے معلوم نہ ہو، اپنے طور پر معلوم نہ ہو سکنے والے حقائق کو کانسیپچولائز نہیں بلکہ اینٹیفائی کر دیتے ہیں۔ تو متشابہات اس لیے ہیں کہ ہم اپنے وجود کی نامعلوم حقیقت کو اپنے وجود میں زندہ حالت میں ایکسپیرینس کرنے کے لائق ہو جائیں، نہ کہ اسے سمجھنے کی قابلیت پیدا کر لیں، کیونکہ آدمی کی سب سے بڑی میراث وہ ہوتی ہے جو اس کے وجود کی تحویل میں ہو، جو اس کے لیے احوال پیدا کرتی ہے، یعنی وہ چیز اس کے مقابلے میں اتنی بڑی نہیں ہے جو تصورات اور خیالات پیدا کرتی ہے۔ تو متشابہ تو گویا میرے شعور کی بہترین قوت، یعنی ایک کریٹو امیجینیشن کو بھی درست رخ پر بیدار کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے محض ذہن میں نہ رہنے دینے کے لیے وہ تخیل کو جو ہے وہ جیسے قلب کے لیے احوال کی پیدائش کا ذریعہ بنا کے دکھا دیتا ہے، یعنی اینٹیفائی کروا دیتا ہے۔ تو آدمی کے لیے سپرا ریشنل چیز جو ہے وہ ایکسپیرینسیبل ہو جاتی ہے، اور ایکسپیرینس کی تعریف بدل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وجود اپنی حقیقت سے متصل رہنے میں کامیاب ہے، اور اگر تجربے کی تعریف وہی رہ جائے کہ دکھائی دے رہا ہے، سنائی دے رہا ہے، واقعہ ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے وجود کی ماورائی جہت ہے، یا اپنے وجود کا جو اصل ورژن ہے اس سے ناواقف ہوں۔ تو اب مولانا کے جیسے میں ان کی جیسے تفصیل کر رہا ہوں، لفظ میرے ہیں، تو اب قرآن سے دوری کا مطلب ہوگا کہ قرآن کو ذہن کا پرنسپل پرسپیکٹو اور سول ایسنس آف کانشسنس نہ بنانا یا نہ بنا سکنا،
یہ قرآن سے علمی دوری کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ قرآن اینٹیفائی نہیں ہوا. قرآن نے میرے شعور کی تمام سرگرمیوں کو اس کا مقصد، اس کی منزل اور اس کا اوریجن نہیں فراہم کیا. قرآن نے میرے غلط علوم کو بھی میرے لیے آخرت میں مفید نہیں بنایا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے قرآن سے علمی فیضان حاصل نہیں کیا. میرے شعور نے ایمان کو اپنی بنیادی ترین فیکلٹی اور قوت کے طور پر قبول نہیں کیا. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ابھی اینٹیفائی نہیں ہوا، یہ علمی دوری ہے. تو اسی طرح محمود راشد صاحب کا، یہ بہت اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں، یہ کہ ان کا جو سوال ہے وہ زیادہ شدت سے اس عبارت میں ہے کہ ہمارا سارا زور اس پر صرف کیوں نہ ہو کہ لوگوں کے اذہان کو براہ راست قرآن کے قریب لایا جائے. جو علوم یا جو معلومات، یہ محمود راشد صاحب فرما رہے ہیں کہ جو علوم یا جو معلومات اور تجربات ہمارے پاس فقہ، کلام، تصوف یا تاریخ کی شکل میں موجود ہیں، انہیں جاننے سمجھنے کی کوشش تو ٹھیک ہے، مگر انہیں قرآن کے بالمقابل یا قرآن کے ساتھ ایک الگ اور مستقل بذات مذہبی ہدایت کا ذریعہ کیوں قرار دیا جائے؟ تو یہ سوال نہیں ہے، یہ جیسے قرآن سے تعلق کا غیر مشروط ادب ہے، یعنی قرآن اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا اس عبارت پہ جو راشد صاحب نے لکھی ہے. بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ججمنٹل اگر ہمارے بیان میں، ہمارے فہم میں ہو جائیں نا، تو اس سے کچھ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، کچھ تصنع پیدا ہوتا ہے. اور میرے اللہ کے ساتھ تعلق میں جو ایک آزادانہ سا ماحول بھی ہے، جو تعلق میں جو سبجیکٹو آرڈر ہے، وہ بھی بیدار نہیں ہوتا. اب میں اس کی تفصیل کرتا ہوں. بات یہی ہے کہ دین سارے کا سارا، پورے کا پورا قرآن میں ہے. نہ کوئی عقیدہ قرآن سے باہر ہے، نہ کوئی حکم قرآن سے باہر ہے، نہ کوئی اخلاقی فضیلت قرآن سے باہر ہے، اور نہ جرائم اور گناہوں کی جو فہرست قرآن میں ہے اس کے باہر گناہ اور جرم بھی نہیں ہے. مطلب اتنا مکمل دائرہ ہے. تو یہ تو بالکل صحیح ہے کہ ہماری بہت بڑی کوتاہی بلکہ بے وفائی ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنی دینی تعلیم و تربیت کا سورس نہیں بنایا. ہم نے تفسیر کو متن پر ترجیح دینے کی عادت ڈال لی. یہ سب بالکل ٹھیک ہے، اور قرآن جیسا کہ کلام اللہ کو پر اثر تاثیر انگیز ہونا چاہیے اور جیسا اسے خوشگواری کے ساتھ بائنڈنگ ہونا چاہیے اور جیسا اسے ڈائریکٹ ہونا چاہیے، وہ سب ہمارے لیے اب قصہ پارینہ بن چکا ہے، اور ہماری مذہبی تعلیم کے نظام نے اس کو پیدا کیا ہے، اس خرابی کو. تو اب مطلب یہ قرآن پڑھنے کوئی روایت، تفسیر لکھنے بیٹھتے ہیں تو وہ ادھر لغت رکھ لی، ادھر 4 تفسیریں رکھ لی اور سوچنے لگے کہ کہاں سے کیا لکھوں. تو یہ سب تھوڑی قرآن کا علمی فیضان ہے. قرآن کا علمی فیضان ہے کہ میں بالکل خالی برتن کی طرح اپنے شعور کو اس آب حیات کی بارش کے آگے رکھ دوں، اور جب اس بارش کے ماحول سے باہر ہوں، یعنی تلاوت وغیرہ سے جب ختم کروں اس دن کا معمول، تو پھر اپنے پیالے کو دیکھوں کہ اس میں کون کون سے موتی گرے ہیں.
پھر ان موتیوں کو اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق، وہ سمجھ اور وہ ذوق جو قرآن ہی سے بنا ہوا ہے، پھر ان موتیوں کو کام میں لانے، بدلی ہوئی صورتحال میں بھی انہیں اجنبی نہ بننے دینے کی میں اپنے طور پہ کوششیں کرتا رہوں، جو صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس کو میں کہہ رہا تھا کہ اس میں بہت زیادہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہ فقہ، جیسے فقہ کوئی نہیں کہتا کہ فقہ اللہ نے نازل کی ہے، یا فقہ اور شریعت آئیڈینٹیکل ہیں، کوئی نہیں کہتا، لیکن فقہ ایک مصلحت اور ایک ضرورت سے پیدا ہوئی ہے، اور وہ مصلحت اور ضرورت جس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود قول ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس نص کے مطابق پیدا ہوئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ذہن کی تبدیلیوں اور حالات کے تغیرات میں دین کے مستقل احکام کو irrelevant نہ ہونے دیا جائے، بے اثر نہ ہونے دیا جائے۔ تو اسی لیے وہ قیاس کرتے ہیں، ایک ثابت شدہ حکم ہے لیکن حالات بدل چکے ہیں۔ تو اب جیسے حکم ہو کہ گھوڑے کی سواری کا، اب حالات جو ہیں وہ گھوڑے کی سواری کے نہیں رہے، تو اب آج کی سواری کو بھی اس حکم سے متعلق کیا جائے گا تاکہ میری روح تعمیل بیدار رہے، زندہ رہے، کہ جو وہ گھوڑے کے لیے تھا۔ تو یہ فقہ ہے، اور فقہ نہ ہوتی تو ہماری جو تعمیلی روایت ہے، خصوصاً ہم قرآن کی قانون، اجتماعی قانونی اسٹرکچرنگ، قانون سازی کا عمل، یہ ممکن نہ ہوتا۔ تو ان کا بھی بہت بڑا احسان ہے، لیکن ظاہر کہ فقہ انسانی ذہن کی کاوش ہے، اور وہ ہر حال میں، ہر سچویشن میں قیاس اور اس کا نتیجہ بدلتا رہتا ہے یا بدلتا رہنا چاہیے۔ تو ہماری نالائقی یہ ہے کہ ہم نے قیاس اور حکم میں فرق کو برقرار نہیں رکھا، تو فقہ کی تقلید بھی گویا شریعت کی پیروی کے جذبے اور دعوے کے ساتھ کرتے رہے۔ تو یہ اس میں کمزوری آئی، جو رفتہ رفتہ قرآن اور میرے درمیان حجاب بن گئی۔ تو اسی طرح کلام ہے، اب کلام میں ایک مومن دماغ ایک غیر مومن دماغ کے اعتراضات کو حل کر رہا ہے، یا حالات کی وجہ سے اپنے ذہن میں پیدا ہو جانے والے عقلی اشکالات کو دور کر رہا ہے، اسی لاجک سے جس لاجک سے عقل مانوس ہے۔ تو ان کی بھی بہت ضرورت تھی، اور بہت ان کے بھی بڑا احسان ہے، بڑا کام ہے متکلمین کا، ورنہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ نہ جان سکنے کی عقلی اہمیت کیا ہے، یا عقلی ضرورت کیا ہے انجانے کو ماننے کی۔ تو یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی طرح تصوف ہے، یہ جیسے کلام ریشنل ہے، فقہ جو ہے وہ عملی ہے، اسی طرح تصوف جو ہے وہ مائکرو کازمک ہے، کہ انسان کا باطن اللہ کے ساتھ تعلق کے آداب اور شعور سے جگمگاتا رہے۔ تو یہ کام صوفیوں نے اپنے ذمہ لیا، اور ایک زمانے تک کامیابی سے کر دکھایا، اور کہیں بھی قرآن کے بالمقابل آنے کا کوئی تاثر بھی ان لوگوں کی کاوشوں سے کبھی نہیں پیدا ہوا۔ تو اسی طرح تاریخ ہے، تاریخ میں بھی ہے کہ غلط صحیح سب کچھ ہے، لیکن تاریخ کا شعور نہ ہو تو اس دین کا جو زمانی تسلسل ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو ان سب کی وہ افادیت ان سب علوم میں اور ڈسپلنز میں پائی جاتی ہے جو قرآن سے میری علمی اور عملی دوری کا ازالہ کر سکتے ہیں۔
لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ہوا یہ کہ بعد میں جب بالکل مقلدانہ روش اختیار کر لی جاتی ہے تو پھر جیسے یہ فقہ شریعت بن گئی، کلام عقیدہ بن گیا، اور تصوف جو ہے وہ قرآنی اصطلاحات سے نکل گیا تزکیے کی، یا حقائق کا فلسفہ بن گیا وغیرہ، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ان علوم کو انہوں نے بھی یہ کہا جاننے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو بالکل اسی طرح انہیں جاننے سمجھنے کی کوشش اس لیے کرنی ہے کہ میں اپنے دین یعنی کلام اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پروڈکٹیو ربط رکھنے کے لائق رہوں۔ تو آپ دیکھتے نہیں کہ آپ انگریز کو مسلمان کو عربی اصطلاحات میں سمجھائیں گے تو اس کے کیا پلے پڑے گا؟ اب وہ جن اصطلاحات سے مانوس ہے، جن تہذیبی فارمز میں وہ رہتا ہے، اس کی رعایت رکھتے ہوئے اب اس پر اثر انداز ہو سکنے والے الفاظ اور دلائل کے ساتھ اسے سمجھایا جائے گا۔ تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اور میرا علم نہیں ہے کہ مستقل بالذات مذہبی ہدایت یہ بن گئے ہیں یا کبھی بنے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال اس کا عوام کی حد تک احتمال ہے کہ پیر پیغمبر کی جگہ نہ لے لے، اس امام جو ہے وہ نبی کا بدل نہ بن جائے، یہ سب احتمال اور امکانات اور کہیں کہیں اس کے شواہد بھی نظر آتے ہیں، تو اس میں ان کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو مطلب سوورین اتھارٹی، قرآن کی مرکزیت یعنی اس کے سوورین اتھارٹی ہونے کو جو ہے وہ ہم اس طرح متاثر کر رہے ہیں۔ راشد صاحب کہہ رہے ہیں ہاں اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہم ظاہر ہے کہ قرآن کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ تو اب ان کے سوال کا اگلا حصہ ہے کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے، راشد صاحب فرما رہے ہیں کہ مسلمان بننے کی بجائے ہماری یہ ضد کیوں ہے کہ صوفی بنا جائے؟ وہ جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خود مطلب لقب دیا تھا، خود جو تشخص دیا تھا مسلمان کا، تو کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی قرآن نے جس اصطلاح کو خدا کے بندوں کے لیے فخر اور محبت کے ملے جلے احساس کے ساتھ استعمال کیا ہے وہ ہے مسلمان۔ ہم اسی اصطلاح کو اپنے لیے کافی کیوں نہ سمجھیں؟ بہت خوب، بالکل سمجھیں، اور ایسا نہ سمجھنا جو ہے وہ خوفناک ہے۔ لیکن اس میں بھی پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بھی ججمنٹل نہ ہو، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انسانی شعور کی فطرت ہی ہے چیزوں کو تفصیل دینا، چیزوں میں اونچ نیچ پیدا کرنا، چیزوں میں ترجیحات طے کرنا، اور اپنا مفاد جہاں دیکھنا اس جز پر توجہ زیادہ مرکوز کرنا۔ تو یہ تو مطلب فطرت انسانی ہے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، مسلمان تو اس وقت تک، چلو مسلمان ہی صحیح، مسلمان اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے جب تک صوفی نہ بنے، تو یہ بات فضول ہے، گو کہ قابل تعویل ہے۔ یعنی مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک اسلام کو انٹرنلائز نہ کر لیں، جب تک اپنے نفس کو مسلمان نہ کر لیں۔ تو یہ صوفیوں کی روایت ہے نا، تو اس پہلو سے تو ٹھیک ہے کہ تصوف کے جو مقاصد ہیں ان کو صحت کے ساتھ اور ان کے اپنے مرتبے کے مطابق قرآن سے فیض حاصل کرنے کی ایک روایت کے طور پر قبول کیا جائے، اس میں حرج نہیں ہے، بشرطے کہ ایسا کرنے کے لیے جواز موجود ہو۔ جواز یہ کہ کس تصوف سے، کن صوفیوں سے، تو وہ پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ صوفی
جو شریعت کے اسی طرح پابند ہیں جیسے ابن تیمیہ تھے، بس یہ ایک معیار بن جائے گا تو مسلمان. اور پھر ہم مسلمان ہونا ہمارا کل ہے، یعنی ہماری پہچان، ہمارے تشخص کی تمام قسمیں جو ہیں وہ عارضی ہیں. ہماری مستقل جو پہچان ہے، شناخت ہے، وہ ہے مسلمان، اس کے باہر ہم نہیں ہیں. اب ہوتا یہ کہ یہ کل ہے، یہ ایک بائنڈنگ ہول ہے، اور یہ مطلق اور مستقل اور ابدی عنوان ہے ہمارا. تو اب اتنے بڑے کل میں رہنے کے لیے ہم ادھر ادھر گھومتے ہیں، وہ لامتناہی لامحدود کل ہے، تو اس کو اپنی سہولت کے، اس کے کسی گوشے کو اپنی سہولت کے لیے ذرا زیادہ وقت دے دیتے ہیں کہ بھئی ہم عالم بنیں گے، ہم مجاہد بنیں گے، ہم عارف بنیں گے وغیرہ. تو اس کے نتیجے میں کچھ ادارے پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے فقہ اور تصوف و کلام پہ عرض کیا کہ وہ اس ضرورت سے کچھ ادارے بن گئے، کچھ دبستان اور اسکولز بن گئے، اسکولز آف تھاٹ. تو اب ہم لوگ آپس میں اب ایک دوسرے کو سہولت دینے کے لیے، ایک دوسرے کو زحمت اور اذیت دینے کے لیے نہیں، ہر مسلمان ایک دوسرے کو سہولت دینے کے لیے ایک لفظ میں اپنا تعارف، اپنے اسکول کا، اپنے اسکول آف تھاٹ کا تعارف کروا دیتا ہے کہ بھئی میں شریعت کی بنیاد پہ قانون سازی کے عمل میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، میں قرآن کے تزکیے کا جو فریضہ ہے وہ ادا کرنے کے لیے حضرت جنید کا مقلد ہوں، میں کلام میں یعنی عقل کے دینی استعمال کے اصول کی روایت میں وہ امام ماتریدی، امام اشعری، کسی کا بھی وہ ہوں، مطلب اس اسکول سے میرا تعلق ہے. تو اس میں حرج نہیں ہے، اس میں جیسے ایک ودن ویرائٹی ہے، ودننیس کے ساتھ، کہ جس میں جیسے وہ غالب کا شعر ہے نا کہ ہے رنگ لالو گل نسری جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اثبات چاہیے. تو اگر ان میں بہار کا اثبات ہو رہا ہے تو سب قیمتی ہیں، سب ہمارے لیے، ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ایک کل کے ساتھ متعلق رہنے میں. تو باقی ہاں یہ ٹھیک ہے کہ کوئی اگر حنفیت کا دفاع ایسے کرتا ہے جیسے اسلام کا دفاع کرنا چاہیے تو وہ اس کا مصداق ہے. تو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نفسیاتی طور پر کوئی بھی مکتب فکر اس طرح کا ہو کہ وہ اپنے مکتب کا دفاع، اپنی روایت کا دفاع اس جذبے سے کرے جیسے کہ صحابہ اپنے دین کا دفاع کرتے تھے. تو وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جہاں بھی ایسا ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. تو یہ جناب راشد محمود صاحب کے سوالات پہ کچھ میرے معروضات تھے. پتہ نہیں محمود راشد صاحب اب یہ موجود ہوں تو اچھا ہے، ورنہ بعد میں سن لیجیے گا. اب جو بہت تفصیل طلب استفسار ہے وہ معروف شاہ صاحب کا ہے. وہ کچھ سوالات ہیں اور سوالات گو کہ ایک ہی تھیم پر ہیں. اب اس کا مطلب ان کا پہلا سوال میں پڑھ دیتا ہوں کہ ابقات میں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم کی عصمت کی بات کی ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے حوالے سے حکیم کی نبی سے اصولی اٹانومی اور انڈیپینڈنس ڈسپائٹ کنورجنس ایٹ دا اینڈ کی بات بھی کی ہے. تو ایوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نظر نہیں آتے. تو مجھ سے پوچھا ہے کہ میری اس میں کیا رائے ہے. اس میں کیونکہ بہت زیادہ تفصیلات ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ مختصر سا ابھی عرض کر دوں، پھر اس کو موضوع بنا کر کہیں کسی گفتگو کا موضوع بنا کے بات کر لیں گے
کہ اب اوقات پر ہی چلو بات کر لیں گے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ مولانا کہتے ہیں کہ یہ تمہارا جو سورس آف نالج ہے، یہ جو تمہارا حکیم کا جو سورس آف نالج ہے، اس میں اور نبی کے سورس آف نالج میں کوئی فرق نہیں ہے، میڈیم آف نالج میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ ختم نبوت لا حاصل ہے اور بے سود ہے۔ تو وہ اس کے سخت خلاف ہیں۔ مطلب ایک ہوتا ہے کہ علمی تفصیلات میں خلاف ہونا، دلائل مختلف ہونا، ایک ہوتا ہے دینی جذبے سے خلاف ہونا۔ تو مولانا اس کے علمی سطح پر تو ہیں ہی، دلائل دیتے ہیں، لیکن وہ دینی جذبے سے اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ اس میں وحی کا جاری رہنا وہ مان لیا گیا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ حکیم جو ہے وہ بھی اسی طرح انفالیبل ہے جس طرح کہ نبی ہوتا ہے، اور حکیم جو ہے وہ نبی کا پابند نہیں ہے، بلکہ اس کو کسی مصلحت سے وہ کسی نبی کے دین میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن وہ دین میں کسی خاص نبوی روایت میں داخل ہونے کے باوجود اس سے ایک ٹرانسینڈنس کی نسبت بھی رکھتا ہے۔ تو اور منزل ایک ہے، لیکن یہ کہ اس کو پورا اختیار ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کو دکھائی اور بتائی گئی منزل کی طرف سفر اپنے بنائے ہوئے راستے سے کرے، یا اس کو جو راستہ دکھایا گیا ہے وہ نبی کو دکھائے گئے راستے سے مختلف ہو سکتا ہے، اس کا زاد سفر نبی کے زاد سفر سے مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ حکیم شریعت سے بلند ہے، یہ حکیم شریعت پہ گویا احسان کرتا ہے اسے مان کر۔ یہ سب ابقات میں باتیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں چاہے جتنی بھی انٹلیکچوئلزم کے ساتھ کی جائیں، چاہے ایسی باتوں کو جتنا بھی عرفان کا رنگ دیا جائے، یہ اسلام کی روایت میں یا کسی بھی جو نبوی دین ہے اس کی روایت میں ناقابل قبول ہیں، کیونکہ ہمارا جو عقیدہ ہے جو کہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی، اب کوئی ایسی وحی نہیں ہے جو خود اس وحی کی آمد کا دعویٰ کرنے والے کے لیے بھی بائنڈنگ ہو، اور کوئی حق و باطل میں تمیز کی کوئی دوسری کسوٹی نہیں ہے سوائے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کوئی صحیح ہو غلط جو آخرت پر اثر انداز ہو وہ سب بتایا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح اور غلط کو پرکھنے کی، ایسے صحیح اور غلط کو پرکھنے کی کوئی کسوٹی نہیں بن سکتا، نہ کوئی شخص نہ کوئی کلام۔ تو یہ سب اس سے متصادم ہے، اور یہ شاہ صاحب کی جیسے شخصیت میں ایک دولختی تھی، مطلب وہ انہی نے تقویت الایمان لکھی، انہی نے ابقات لکھی، تو وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک شخص ان دونوں جگہوں پہ کیسے ہے۔ یہی معاملہ شاہ ولی اللہ صاحب کا ہے کہ ان کے یہاں بھی 2-3 شخصیتیں کار فرما نظر آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں کی عارفانہ باتیں جو یہ اپنے ماحول میں موجود عرفانی روایت کی فضا میں رہنے کی وجہ سے اس کی طرف راغب اور مائل ہو گئے تھے، وہ مطلب وہ کسی بھی طرح قابل توجہ نہیں گردانی گئیں۔ یعنی شاہ ولی اللہ صاحب کا جو عرفانی لٹریچر ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا،
اور شاہ اسماعیل جیسے جید نمائندے، شاہ اسماعیل جیسے بڑے آدمی کی کوشش کے باوجود وہ آگے نہیں بڑھ سکا، تو یہ خاصی سگنیفیکنٹ بات ہے۔ تو میرے خیال میں یہ شاہ اسماعیل صاحب کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جیسے سمجھا کہ یہ الگ فن ہے، اللہ سے تعلق کی دو روایتیں ہیں پیرلل، ایک روایت ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ایک روایت حکمت یا پرینیل وزڈم کی روایت کے طور پر باقی ہے، اور وہ رہے گی باقی۔ تو یہ پورا اصول جب ابن عربی کے یہاں بیان ہوا تھا اسی وقت رد کر دیا گیا تھا، پھر شیخ اکبر نے اس کی وضاحتیں کیں کہ ولایت بھی ختم ہوگی لیکن بعد میں ہوگی، نبوت ختم ہو چکی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہی وہاں جو نبوت اور ولایت میں زبردستی کا امتیاز پیدا کیا گیا، یہاں شاہ اسماعیل نے وہ حکمت اور دین میں یا حکمت اور نبوت میں کر دیا ہے۔ تو میری اس میں یہی رائے ہے کہ یہ کسی بھی طور دینی بات نہیں ہے۔ ہاں اس کو آپ فلسفیانہ بات کہہ کے بات کر لیں، اس کو آپ کسی اور روایت میں رکھ کے بات کر لیں تو اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو کہیں گے کہ یہ جس نے قرآن نازل کیا ہے، جس وحی کا مجموعہ قرآن ہے، اس طرح کی اتھارٹی رکھنے والی وحی جاری ہے حکمت کی صورت میں، تو یہ نہیں مانا جائے گا۔ تو اب انہوں نے معروف شاہ صاحب نے یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے اجازت دی تو ہم ابقات کے عنوان سے یا نبوت، ولایت اور حکمت اس عنوان سے ایک گفتگو کریں گے۔ ضرور ہاں، اچھا، اور دوسری یہ ذرا وہ مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے جواب دے رہا ہوں کہ معروف شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حکیم کی جامع تعریف کیا ہے؟ تو حکمت کے دو ادوار کو ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے تاریخ دعوت و عزیمت میں گمراہ قرار دیا ہے۔ تو حکمت کی جامع تعریف کے لیے ہم یہ طے کر لیں کہ جامع تعریف ہمیں بنانی ہے یا کہیں سے لینی ہے، اور جہاں سے لینی ہے وہ متن جامع تعریف کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ جس لاجک سے حکمت کی جامع تعریف کی جا رہی ہے، کیا اس لاجک میں کسی بھی چیز کی کامل اور جامع تعریف کرنے کی صلاحیت ہے؟ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ جامع تعریف قرآن سے لینی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول سے لینی ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں میں ایک تعریف کر رہا ہوں کہ حکمت خیر کثیر ہے۔ خیر کثیر یہ کہتے ہیں کہ جس کا اظہار دنیا میں اخلاقی فارمز میں ہو اور آخرت میں اللہ کے انعام کی صورت میں ہو، یعنی آخرت میں نفس مطمئنہ بن جائے، یہ خیر کثیر ہے۔ یہاں رہ کر جو ہے نفس میں خیر کا داعیہ اس کے شر کے رجحان پر غالب رہے، یہ حکمت ہے۔ اب اس میں اور پھر یہ کہ اگر نبوت نہ ہو، یعنی پہلے زمانوں میں کہ اگر نبی نہیں ہے، ایام فطرت ہیں، تو اللہ نے ہر بندے کو یہ ملکہ دے رکھا ہے کہ وہ توحید پر رہ سکے اپنے ذہنی اطمینان اور قلبی تسکین کے ساتھ، یعنی مجملاً توحید پر رہ سکے کہ یہ کثرت ہے کسی وحدت سے صادر ہوئی ہے، یہ موجودات ہیں، یہ کسی خالق کی مخلوق ہیں۔ تو اس طرح کے جو پرسیپشنز ہیں جو اللہ نے میری فطرت میں رکھی ہیں، تو وہ جن کے یہاں بیدار حالت میں ہو
اور وہ زندگی اپنی اس جو مبنی بر خیر، مبنی بر توحید پرسیپشن کے مطابق گزاریں، چاہے عبادت نہ کریں، چاہے انہیں اللہ کے ہونے کی مذہبی تفصیلات نہ معلوم ہوں، لیکن یہ کہ وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ یہ اس عقلی مسلمے کو جو ہے گویا لیو کرتے ہیں کہ کثرت کا صدور وحدت سے ہوتا ہے، تو وہ توحید کو چاہے وحدت، وہ جو کیا نام ہے، وحدت یعنی کہ وننس آف اوریجن کے معنی میں لیں، چاہے وہ خدا سے منسوب کریں اس وحدت کو، تو جو لوگ اس قابل ہوئے تھے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ حکیم ہیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ حکمت کہتے ہیں دکھائی دینے والے کو نہ دکھائی دینے والے سے منسوب رکھنا، آرگینیکلی منسوب رکھنا، یعنی شے کو اس کی حقیقت سے جو ہے وہ جڑا ہوا دیکھنا اور دکھا دینا، تو اس کو کہتے ہیں حکمت۔ حکمت نظری کہتے ہیں یا حکمت عرفانی کہتے ہیں، کہ صورت سے حقیقت تک صحیح طور پہ پہنچ جانا، یہ حکمت ہے۔ تو اب دوسرا یہ ہے کہ حکمت کہتے ہیں دنیا کو آخرت کے لیے مفید بنا لینا، اور یہاں کے ہر عمل اور یہاں گزاری جانے والی زندگی کے ہر لمحے کو اپنی ابدی حیات کا حصہ بنانا، اپنی ابدی حیات کی بہتری کا ذریعہ بنانا، یہ بھی حکمت ہے۔ یہ ہے حکمت عملی۔ اب حکیم کی بہت سی تعریفیں ہیں، مطلب وہ جامع نہیں، نہ صحیح، لیکن یہ کہ حکیم فلسفی کو بھی کہتے ہیں، حکیم چیزوں کا درست کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، حکیم سیاست کا نظام چلانے والے کو بھی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ کثرت کو وحدت سے منسوب کرنا، کثرت ظاہری کو وحدت غیبی سے منسوب رکھنا، یہ ہے حکمت۔ اور اس حکمت میں عقل جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تو جس معرفت توحید میں عقل کا کردار ہو درست رخ سے، تو وہاں وہ عقل حکمت پر ہے، اور جس معرفت الہیہ میں قلب کا مرکزی کردار ہو تو وہ معرفت جو ہے وہ معرفت ہے، وہ عرفان ہے، اور یہ عرفان ذہن میں موجود حکمت سے لا تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس میں جامع تعریف یہ ہوئی کہ حقیقت کو چیزوں کو حقیقت کا زندہ مظہر سمجھتے ہوئے ان کے پیچھے ان کی حقیقت کی کار فرمائی کو درست طریقے سے بھانپ لینا، یہ حکمت ہے۔ اور اگر یہ حکمت جو ہے وہ وحدت ذاتی، وحدت الہی تک پہنچ جائے تو یہ معرفت ہے، ورنہ وحدت تو ایک واقعہ بھی ہو سکتا ہے، ایک ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ بگ بینگ کی طرح کہ اس سے سب نکلے ہیں، تو وہاں تک پہنچ یعنی مثال کے طور پہ بگ بینگ تک پہنچ جانے والی عقل یہ سمجھیں حکیمانہ ہے، لیکن یہ کہ بگ بینگ کے پیچھے جا کر اس وحدت کو ذاتی اور پرسونیفائی کر دینا اللہ کی شکل میں، تو یہ عرفان ہے۔ یہ دونوں حالتیں، یہ دونوں جو اسٹیٹس آف ریئلائزیشن ہیں، یہ دونوں بندوں کو عطا ہوتی ہیں، اور اگر نبی نہ ہو کسی ماحول میں
تو وہاں یہ گویا نبی کے نہ ہونے کو گمراہی کا سبب نہیں بننے دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہدایت کو پوری طرح سرٹنٹی کے ساتھ تحکم اور حجیت کے ساتھ فراہم کر دیتے ہیں۔ یہ امت والے نہیں ہوتے، یہ اپنے آپ کو ناسازگار ماحول میں بچانے میں کامیابی حاصل کر لینے والے افراد کی طرح ہوتے ہیں۔ اب دوسرے اسی کا اگلا حصہ ہے کہ ابن سینا اور شیخ الاشراق کچھ کے نزدیک، مثلا سید حسین نصر کے نزدیک حکما ہیں اور کچھ کے نزدیک وہ گمراہ ہیں۔ تو اس میں بھی میری رائے پوچھی ہے، تو گمراہ تو نہیں، یہ تو سخت لفظ ہے۔ حکما یہ جو 3 مسلم سیجز لکھی ہے حسین ناصر نے، تو اس میں حکیم فلسفی کے معنی میں ہے، ایسا فلسفی جو ایمان کی بنیاد پر چیزوں کو اندر باہر سے سمجھنا چاہتا ہے یا سمجھنے میں کامیاب ہے۔ تو یہ وہ گویا ایمانی ذہن رکھنے والے فلسفی جو ان حقائق پر کسی اور زاویے سے، یعنی عقل کے لیے کسی اور قابل قبول استدلال سے کلام کرتے ہیں، جو حقائق دینی ہیں، جو حقائق قرآن میں بیان ہوئے۔ تو ان معنوں میں ابن سینا اور شیخ الاشراق مذہبی نہیں ہیں، مطلب وہ ہماری مذہبی فکر کے مستند اور غیر متنازع نمائندے نہیں ہیں، کیونکہ ابن سینا پر یونانی فلسفے کا اثر قرآن کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ابن سینا کے یہاں عقل کا کردار مرکزی ہے وحی کے مقابلے پر بھی۔ تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو انہیں دینی مفکر نہیں کہلوائیں گی، لیکن بہرحال یہ مفکر ہیں، یہ فلسفی ہیں، یہ بہت بڑے دماغ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کو پڑھنے کے نتیجے میں اگر ہم چاہیں تو اپنی ایمانی شعور کی صلاحیت بڑھا سکتے ہیں۔ تو ان کا دینی فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ تو اسی طرح شیخ اشراق ہیں، وہ مشائیوں کے سے نکل کے وہ افلاطونی روایت میں چلے گئے، اور وہ جیسے فلسفی اور صوفی کا مکسچر ہیں۔ تو ان کے یہاں جیسے حکیم کی وہ روایت بھی آ جاتی، وہ روایت بھی عمل میں دکھائی دیتی ہے جو ابقات میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں پلیٹونک آئیڈیاز کو گویا وہ حیثیت دینے کی کوشش کی گئی ہے جو آیان ثابتہ کی ابن عربی کے یہاں ہے۔ تو یہ سب ہے، اور یہ ان کو پڑھنا بہت مفید ہے، لیکن دین یا دین کے حقائق ایمانی فضا میں سیکھنے کے لیے نہیں۔ اس میں بس یہ کہ یہ مسلمان مفکر ہیں اور ان کا فائدہ بھی ہوا، ان کا نقصان بھی ہوا، لیکن میں گمراہ وغیرہ کا لفظ مناسب نہیں سمجھتا۔ گمراہ تو وہ تو ظاہر ہے، وہ کوئی بھی ہو، کہیں غلط ہو سکتا ہے، کہیں صحیح ہو سکتا ہے۔ تو ان کے یہاں غلطیاں بھی بہت ہیں، اور خطرناک قسم کی غلطیاں بھی بہت ہیں، جیسے ایٹرنیٹی آف میٹر ہے، عقل کا تصور ہے، یہ سب بہت خطرناک غلطیاں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہماری علمی، فکری اور فلسفیانہ روایت کے سب سے بڑے ستونوں میں سے 2 ستون ہیں۔